واقعات رکھتا ہوں آپ کے سامنے جو صحیح حدیث کے اندر آتے ہیں. اور پہلا واقعہ جو آپ کے سامنے رکھوں گا توحید کی اہمیت کے تعلق سے، یہ اس شخص کے تعلق سے ہے جس کے تعلق سے ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. بڑی مشہور حدیث ہے یہ بھی. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا، اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان کہاں جائیں گا؟ عبداللہ بن جدعان کا کیا ہوگا؟ اب سمجھ جائیے، جب ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کسی کے تعلق سے سوال کر رہی ہے، کوئی عام شخصیت تو نہ ہوں گی. سوال ہو رہا ہے کہاں جائیں گا، اس شخص کا کیا ہوگا، اور اس کے مرنے کے بعد یہ سوال ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان جہنم میں جائیں گا، اس لیے کہ اس نے اپنے رب سے کبھی یہ نہیں کہا اے رب میرے گناہوں کو معاف کر، مطلب کبھی ایمان نہیں لایا اور ایمان کے بعد اپنے رب سے توبہ نہیں کی. اس بنیاد پر عبداللہ بن جدعان جہنم میں جائیں گا، جنت میں نہیں جائیں گا. اب یہ عبداللہ بن جدعان ہے کون جس کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے؟ آئیے عبداللہ بن جدعان کی شخصیت بتا دوں. مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن جدعان وہ شخص تھا، اور سیرت کے تاریخ کی واقعات آپ جانتے ہیں. عبداللہ بن جدعان وہ شخص تھا جو بہت سخی انسان تھا. یہ مکے میں آنے والے ہر شخص کو پانی پلاتا، ہر آنے والے حاجی کو تحفے میں بکریاں دیتا، اور یہ روز غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتا، ننگوں کو کپڑے پہناتا. اور اس کے کھانے کھلانے کے تعلق سے اتنی بات مشہور تھی کہ مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے ظہر کی نماز کے بعد اس دیگ کے آڑ میں، اس کے دیگ کے سائے میں لیٹتے اور بیٹھتے جس دیگ میں یہ لوگوں کو کھانا بنا کر روز کھلاتا. یہ وہ شخص تھا کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا. اتنی بڑی دیگ تھی جس کے آڑ میں ایک انسان سو سکتا تھا. تو رسول اللہ اس دیگ سے آڑ لگا کر بیٹھتے یا اس کے سائے میں آرام فرمایا کرتے تھے. اس دیگ میں عبداللہ بن جدعان روز لوگوں کو کھانا پکا کر کھلایا کرتا تھا. یہ اس کی سخاوت کا حال ہے. اسی طرح شام میں ایک بار سوکھا پڑا تو عبداللہ بن جدعان نے 1000 اونٹ مال سے لدے شام بھیجے تاکہ ان لوگوں کی مدد ہو. 1000 اونٹ تصور کرنا مشکل ہے. 1000 گائے تصور کیجئے، کبھی اس کا ریوڑ دیکھیے جب چلتا ہے، اور صرف گائے نہیں، گائے پہ مال لدا ہو. تو 1000 اونٹ مال سے لدے اس نے جو ہے تقسیم کر دیے، لوگوں کو دے دی. یہ اس کی سخاوت کا حال ہے. یہ مال خرچ کرتا ہے. اور یاد رکھیے، مال خرچ کرنا یہی سب سے مشکل کام ہے ایک انسان کے لیے. مال خرچ کرنا کسی بھی راہ میں ایک انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے، اور بالخصوص اللہ کی راہ میں یا دوسروں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ بہت سی بار یوں ہوا کہ جب جنگوں کا معاملہ آیا، رسول اللہ کو تعاون کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنا گریبان اٹھایا اور کہا کون ہے جو اس میں ڈالیں گا، کیونکہ لوگ مال خرچ نہیں کرتے آسانی سے. تو اللہ کے نبی کو بھی پھیلانا پڑا اپنا دامن، کون ہے جو اس کے لیے مال خرچ کرے. تو عبداللہ بن جدعان وہ مال خرچ کر رہا ہے، لوگوں پر پانی پلاتا ہے، بکریاں تحفے میں دیتا ہے، سوکھا پڑ رہا ہے تو 1000 اونٹ بھیجے جا رہے ہیں، اور ہر ننگی کو کپڑا پہناتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. یہ ہے عبداللہ بن جدعان. اس کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے اللہ کے رسول کہاں جائیں گا؟ کہا جہنم میں جائیں گا، جنت میں نہیں جائیں گا. کیوں؟ تو کبھی ایمان نہیں لایا اور یہ نہیں کہا میرے رب مجھے معاف کر. یہ ہے توحید. ایمان نہیں لایا اس نے، ایک اللہ کو نہیں مانا اس نے. گو اللہ پر اس کا یقین ایمان تھا، لیکن ویسا نہیں تھا جیسا حق تھا اس کا. مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یاد رکھیے اس زمانے کی. آئیے دوسرا واقعہ رسول اللہ کے زمانے سے دیکھیے توحید کی کیا اہمیت ہے.